اور اللہ سے ساری چیزیں مانگیں، ساری مرادیں مانگیں۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں، نہیں نہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے بعد زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں، وہ ساری چیزیں آپ کو دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے ساری چیزیں مانگیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں۔ اس لیے کہ آپ کو اگرچہ تخت سلیمانی حاصل ہو جائے لیکن اللہ کی رضا حاصل نہ ہو تو وہ تخت سلیمانی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز آپ اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ میں جو کچھ بھی مانگوں اللہ سے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ دیکھیں اللہ کے صحابی نے کس قدر کس عظیم چیز کو مانگا ہے۔ یعنی جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جو مانگے اللہ فوراً عطا کر دے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو صحابی نے کتنی بڑی چیز مانگی۔ جب ایک بندہ مستجاب الدعوات بن گیا، یعنی ایسا بن گیا کہ جو کوئی بھی اللہ سے مانگے گا اللہ فوراً اس کی مراد پوری کرے گا، تو اب جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ لوگوں نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے کہنا شروع کیا کہ آپ ایاز کو بہت چاہتے ہیں، آپ کے قریب ایاز اتنا آپ کے قریب کیوں ہے؟ تو محمود غزنوی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا کہ اپنے خزانے کے ہیرے جواہرات کو بکھیر دیا اپنے محل کے سامنے، قیمتی چیزوں کو اپنے محل کے سامنے بکھیر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمود غزنوی سے سوال کیا گیا کہ آخر ایاز آپ کا اتنا قریبی کیوں ہے؟ غلام تو آپ کے بہت ہیں لیکن ایاز اتنا خاص کیوں ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ابھی میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ محمود غزنوی نے اپنے خزانوں کو، اپنے ہیرے جواہرات کو اپنے محل کے سامنے بکھیر دیا اور لوگوں میں اذن عام کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ جس کو جو چاہے وہ آ کر لے جائے، سب کو اجازت ہے، جو چاہے وہ آ کر لے جائے۔ تو سب آیا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا۔ ایاز ایک جہاں وہ کھڑا تھا ایاز وہیں کھڑا رہا۔ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا ایاز تم کیوں کھڑے ہو، تم کچھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایاز دھیرے دھیرے قدموں سے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ میں یہ سب نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں آپ کو چاہتا ہوں۔ جب آپ میرے ہو گئے تو ساری چیزیں میری۔ اس لیے اللہ سے آپ اللہ کی رضا مانگیں، جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس لیے کہ رب بھی تم سے راضی ہے، تم بھی رب سے راضی ہو، لہذا رب کی جانب لوٹو۔ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب کہے گا کہ اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بھی مجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی۔ تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ اور آپ یاد رکھیں یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور حاصل ہوتی ہے۔
بندہ جب دعا کرتا ہے اس دعا کے اندر جو کچھ بھی مانگتا ہے یا تو اللہ جو مانگتا ہے اس کی مرادیں فوراً پوری کر دیتا ہے، یا اللہ اس دعا کے صدقے میں، اس دعا کے طفیل میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس مصیبت کو کھینچ لیتا ہے، اس مصیبت کو اس بندے سے اس دعا کی برکت سے ہٹا لیتا ہے۔ یا یہ کہ کل قیامت میں بندہ جب جائے گا تو بندہ دیکھے گا کہ میرے اعمال نامے میں بہت ساری نیکیاں ہیں حالانکہ میں نے کیا نہیں تھا، تو اللہ کہے گا کہ بندے تو نے فلاں وقت میں فلاں دعا کی تھی، یہ اس کا ثواب ہے۔ تو دعا ہماری رائے گاہ نہیں جاتی ہے،